جتنی لائق تحسین یہ بیٹیاں ہیں، اس سے زیادہ لائق تحسین وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے ان بچیوں پہ ٹرسٹ کیا، جنہوں نے ان بچیوں کو اپنے گھروں سے دور بھیجا، جنہوں نے سوسائٹی کی فرسودہ رسم و رواج کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی بچیوں کو پولیس میں بھیجا، ملک کی خدمت کرنے کے لیے بھیجا، پولیس کے جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے بھیجا۔ تو میں ان والدین کو بہت شاباش بھی دینا چاہتی ہوں، ان کو اکنالج بھی کرنا چاہتی ہوں، اور میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ملک کے لیے وہ خدمت انجام دی ہے، ملک کے لیے وہ کنٹریبیوشن اپنی دی ہے کہ یہ ملک آپ کا قرض دار رہے گا۔ اور مجھے اس بات کی بھی بہت خوشی ہے پنجاب کی بیٹیوں کہ یہ خواتین کا سب سے بڑا بیچ ہے جو آج پاس آؤٹ ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ 1100 سے زائد بچیاں ہیں اس کے اندر، اور پنجاب پولیس میں اس وقت 6000 سے زیادہ خواتین اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں، اپنے فرائض ادا کر رہی ہیں۔ آپ سوچو کہ میرے لیے جو ایک خاتون چیف منسٹر ہے، میرے لیے یہ کتنا بڑا فخر کا مقام ہے کہ پنجاب آج صرف گورننس میں آگے نہیں ہے، آج صرف ترقی میں آگے نہیں ہے، آج صرف کامیابی کے جھنڈے نہیں گاڑ رہا، آج صرف ٹیکنالوجیکل انٹرونشنز میں آگے نہیں ہے۔ پنجاب آج وہ لیڈنگ صوبہ بن گیا، اور وہ واحد صوبہ بن گیا جس میں خواتین چاہے وہ پولیس میں ہوں، خواتین چاہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں ہوں، خواتین چاہے کیبنٹ میں ہوں، خواتین چاہے پارلیمنٹ میں ہوں، خواتین چاہے ڈپٹی کمشنرز ہوں، ڈی پی اوز ہوں، خواتین چاہے میرے ہائی کورٹ کی فرسٹ چیف جسٹس ہوں۔ پنجاب آج سب میں بازی لے گیا ماشاءاللہ۔ تو جس ملک کا 51% اس کی ترقی میں، جس صوبے کا 51% اس کی ترقی میں اتنی بڑی تعداد میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، تو میری بیٹیوں، میری بچیوں، آپ یقین رکھو کہ انشاءاللہ تعالی پنجاب کی ترقی کو انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ یہ جو وردی آپ نے پہنی ہے، اور میں نے دیکھا آپ اتنی گرمی میں وردی میں کھڑے ہو اور پسینہ بھی آپ کو آیا ہوا ہے، میں دیکھ رہی ہوں آپ کو، اور اتنے ہیوی ویپنز اٹھا کے آپ کھڑے ہو، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہیں سے آپ کی ہمت کی داستان شروع ہوتی ہے۔ آپ نے صرف ایک وردی نہیں پہنی، یہ وردی نہیں ہوتی، وردی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ایک فرض ہوتا ہے، ایک ذمہ داری ہوتی ہے، ایک قرض ہوتا ہے اس دھرتی کا جو آپ نے کام کر کے، خدمت کر کے، انصاف کر کے آپ نے اس دھرتی کو لوٹانا ہے۔ اس دھرتی کا قرض ہے ہم پہ۔ میں نے وردی نہیں پہنی، لیکن مجھے ہر لمحہ اپنی ذمہ داری کو اور فرائض کا احساس ہے۔ مجھے ہر لمحہ یہ احساس ہے کہ میں نے پنجاب کو، پنجاب کی شہروں کو، پنجاب کی سڑکوں کو، پنجاب کی گلیوں کو، پنجاب کے محلوں کو میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے میں نے سیف بنانا ہے۔ اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں سنتی ہوں کہ پنجاب میں، دیکھتی ہوں کہ پنجاب میں بچیاں، لڑکیاں سکوٹیز چلا رہی ہیں۔ پنجاب میں اب لڑکیوں کو اپنے کام پہ جانے کے لیے، اپنے کالج پہ جانے کے لیے، اپنی یونیورسٹیز میں جانے کے لیے ان کو اب کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ موٹر بائک نکالو، اس پہ بیٹھو اور جہاں جانا ہے جاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب آج خواتین کے لیے ایک سیف جگہ ہے۔ پنجاب میں آج کرائم جو ہے وہ لوئسٹ پہ ہے۔ جب میں آئی تھی چیف منسٹر، تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ سب یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک عورت کے بس کا کام نہیں ہے۔ میں پاکستان کی تمام خواتین سے بات کر رہی ہوں۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وردی جو ہے اس پہ صرف مردوں کا حق ہے۔ نتھنگ اگینسٹ مین، میں ان کی بھی بہت احترام کرتی ہوں، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو بالکل یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون طاقتور ہے زیادہ۔ آپ اپنی جو احساس ذمہ داری ہے،
اپنی محنت سے یہ ثابت کرو کہ مردوں کے شانہ بشانہ عورتیں بھی وہی کردار ادا کر سکتی ہیں جو آج مرد پاکستان کی ترقی میں کر رہے ہیں. مجھے بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ خواتین کا کام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جتنی کامیابی سے آج پنجاب چل رہا ہے وہ اس کی مثال صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں دی جا رہی ہے ماشاءاللہ، اور وہ بھی صرف 2.5 سال کے عرصے میں. تو اگر پنجاب کی بیٹیوں، پاکستان کی بیٹیوں، اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے، یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے، تو بالکل اس بات پہ توجہ نہ دینا. اپنی فزیکل فٹنس پہ توجہ دو، اپنی جو پروفیشنل پروگریشن ہے، اپنی جو فیلڈ ہے اس کی پروگریشن میں، اپنے کریئر کی پروگریشن میں آپ پوری توجہ دو. اچھی ڈائٹ کھاؤ، فزیکل فٹنس رکھو، جم کرو، اسٹرانگ بنو فزیکلی بھی، تاکہ آپ کو کسی میدان میں کوئی نہ پچھاڑ سکے. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب، میں نے ہائی وے پیٹرول میں بھی وہ بچیاں دیکھی، وہ سامنے کھڑی ہیں ماشاءاللہ، جو ہماری ہائی ویز کی پیٹرولنگ کریں گی. اب آپ ہی میں سے جو خواتین ہیں، بچیاں ہیں، وہ ڈی آئی جیز بھی بنیں گے، وہ ڈی پی اوز بھی بنیں گے، وہ آر پی اوز بھی بنیں گے انشاءاللہ تعالی. اور آئی جی صاحب، ابھی تک پنجاب میں یا پورے پاکستان میں کبھی ایک خاتون آئی جی نہیں آئی. میں چاہوں گی آئی جی صاحب کہ آپ راستہ ہموار کریں کہ اگلی آئی جی بھی خاتون ہو انشاءاللہ تعالی. ازما آپ کیوں ہنس رہی ہیں؟ کتنی ضرورت ہے اس بات کی. اگر ایک خاتون پہلی وزیر اعلیٰ بن سکتی ہے، ایک خاتون چیف جسٹس بن سکتی ہے، تو ایک خاتون آئی جی نہیں بن سکتی؟ بن سکتی ہے، بالکل بن سکتی ہے. یہی عزم لے کے آج آپ نے اپنے گھروں کو جانا ہے. اور آپ کے والدین نے جو آپ پہ اعتبار کیا ہے، آپ نے اس اعتبار کا مان رکھنا ہے. آپ کی اسٹیٹ نے، آپ کی حکومت نے، آپ کے ملک نے، آپ کے صوبے نے، آپ کے ڈپارٹمنٹ نے جو انویسٹمنٹ آپ کے اندر کی ہے، آپ نے اس کا مان رکھنا ہے. عوام نے جو ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ڈالی، آپ نے اس کا مان رکھنا ہے. آپ نے میرا مان رکھنا ہے. اور آپ نے، جب آپ یہ ماشاءاللہ 1180 بچیاں جب فیلڈ میں جائیں گی، اور 6000 بچیاں جو ہیں وہ پنجاب پولیس کی فیلڈ میں ہوں گی، تو میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب کی کوئی بیٹی، پنجاب کی کوئی خاتون، پنجاب کی کوئی ماں بہن وہ اپنے آپ کو انسیف فیل نہیں کرے گی. آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ کو دیکھ کے ان کا حوصلہ اور بڑھے. پنجاب کی بیٹی جب ٹیکسی چلا رہی ہوتی ہے، میں بار بار وہ مثال کوٹ کرتی ہوں کہ پنجاب کے اندر ایک بچی جو ہے وہ صبح کو یونیورسٹی جاتی تھی، اور اپنی فیس کے پیسے جمع کرنے کے لیے وہ شام کو ٹیکسی چلاتی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ اب پنجاب اتنا سیف ہو گیا ماشاءاللہ کہ میں اپنے گھر سے نکل کے ٹیکسی چلا کے اپنی روزی کما سکتی ہوں. آپ نے انشور کرنا ہے کہ جب پنجاب کی بیٹی آپ کو دیکھے، آپ کو یونیفارم میں دیکھے، تو اس کو لگے کہ یہ پولیس آفیسر نہیں، یہ میری پروٹیکشن بیٹھی ہے، میری سلامتی بیٹھی ہے، میری عزت کے محافظ بیٹھے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ میں نے بہت انویسٹ کیا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر. آئی جی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، سہیل یہاں پر بیٹھا ہے، یہ جانتے ہیں کہ میں ڈائریکٹلی پولیس کے ساتھ ڈیل کرتی ہوں، اپنے آفس کے تھرو ڈیل نہیں کرتی. میں ڈائریکٹلی ایڈمنسٹریشنز کے ساتھ ڈیل کرتی ہوں، آفس کے تھرو نہیں کرتی. میں نے وہ پروٹوکول کی لیئرز بالکل ختم کر دی، کیونکہ میں سب کو اونرشپ دینا چاہتی ہوں. میں نے پولیس کی وردی اسی لیے پہنی کہ میں پولیس کو وہ اونرشپ دینا چاہتی تھی، وہ عزت دینا چاہتی تھی جو ان کو پہلے کبھی نہیں ملی. ورنہ جو چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں یا جو پولیٹیکل آفیسز میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جب پولیس کی غلطی ہوتی ہے تو وہ ساری ذمہ داری پولیس پر ڈالتے ہیں. میں نے آپ کے ساتھ آپ کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھایا ہے. میں نے آپ کے ساتھ ہر انسیڈنٹ کی ذمہ داری قبول کی ہے، کیونکہ وی آر ون ٹیم. جب ہم کام کرتے ہیں تو کوئی چیف منسٹر اور کوئی سب آرڈینیٹ نہیں ہوتا، سب ایک ٹیم ہوتے ہیں، ایک یونٹ ہوتے ہیں. اسی وجہ سے پنجاب ماشاءاللہ ترقی کے نئے جھنڈے گاڑ رہا ہے. میں نے آپ کی جو ٹیکنالوجی ہے اس میں بہت انویسٹمنٹ کیا. آج آپ جانتی ہو میری بچیوں، آپ کے کام آئے گی یہ چیز. جب میں چیف منسٹر بنی تو شہباز شریف صاحب نے بڑی کامیابی کے ساتھ لاہور کو سیف سٹی بنایا تھا، CCTV مانیٹرڈ. آج
लाहौर पंजाब के 40 डिस्ट्रिक्ट सेफ सिटी है माशाल्लाह। उसमें क्राइम की ट्रैकिंग के लिए बहुत आसानी हो जाती है हमें, और 2-2 घंटे में मुजरिम पकड़े जा रहे हैं। और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो कभी क्राइम का गढ़ हुआ करते थे, कभी क्राइम का डेन हुआ करते थे, कभी क्राइम का हॉटस्पॉट हुआ करते थे। आज पंजाब में मेजर डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिसमें दिनों हफ्तों कोई क्राइम रिपोर्ट नहीं होता, क्योंकि लोगों के पास पैसा भी आ जाता है, घर भी आ जाता है, गाड़ियां भी आ जाती है, रोजगार भी आ जाता है। लेकिन अगर कोई अपनी छत के नीचे रात को बेफिक्र होकर, बेखौफ होकर नहीं सोता तो हुकूमत नाकाम है। ये जिम्मेदारी है आपकी, और आप किसी से कम नहीं हो, ना आपने किसी से अपने आप को कम समझना है। आपने अपनी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है उस पे तवज्जो देनी है, पर्सनल ग्रोथ पे तवज्जो देनी है। हर आने वाला दिन आपकी पर्सनल ग्रोथ में, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में, आपके करियर की ग्रोथ में, आपका आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। रात को जब सोने लगो तो ये सोच के सो कि आज मैंने क्या सीखा है। मैं भी सीख रही हूं, मैं सब कुछ सीख के नहीं आई घर से, रोज मेरी भी ट्रेनिंग हो रही है, रोज मैं भी स्टेट क्राफ्ट सीख रही हूं। आपने भी, चाहे वो प्रीएम्प्टिव पुलिसिंग हो, या वो टेक्नोलॉजी हो, या फिर वो स्मार्ट पुलिसिंग हो, आपने हर चीज को अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में इनकॉर्पोरेट करना है। इसीलिए आप इंशाअल्लाह ताला बहुत आगे बढ़ेंगे। तो मैं एक बार फिर अजीम वालिदैन को मुबारकबाद देना चाहती हूं कि लोग समझते थे कि सिर्फ बेटे काबिल फख्र होते हैं, बेटे आपका नाम आगे चलाते हैं, बेटे आपका मान रखते हैं, बेटे आपकी इज्जत बढ़ाते हैं। आज जितने वालिदैन यहां पर बैठे हैं, मुझे जरा हाथ उठा के बता दें कि कितने वालिदैन आज ये समझते हैं कि अगर उन्होंने अपनी बेटी को घर से निकलने की इजाजत दी तो ठीक दी। जरा देखूं मैं। और वालिदैन ये भी बताएं, तालियां बजा के बताएं ताकि मुझे आवाज आए कि कितने वालिदैन ये समझते हैं कि उनकी बेटी ने उनका नाम रोशन किया है।